السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوم فلی آل آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین. اور میں جو بھی آپ کو علم دوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسے سمجھنے کی، اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اوکے جی، نماز سیریز کا آج ڈے 4 ہے، اور ہم جو آج ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ دی ٹائمنگ آف پریئرس، یعنی کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کس ٹائم پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کس ٹائم پہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ قضا ہو جائے گی، اور کس ٹائم پہ ہماری نماز جو ہے نہیں ہوگی. کس ٹائم پہ نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور کب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور کتنی دیر تک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے فرض نمازوں کے اوقات کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نمازیں ہم پہ فرض ہیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان 5 نمازوں کی کیا ٹائمنگ ہے. فرسٹلی ہم فجر کو ڈسکس کریں انشاءاللہ. فجر، آپ جانتے ہیں کہ فجر نور ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. یعنی کہ اپنی نیند کو خراب کرنا اور پھر صبح کو اٹھنا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، یہ بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے، اور اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح فجر کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ سردیوں کے ڈیز ہوں اگر تو 5 بجے کے بعد اذان ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل 5:30 ہو رہی ہو، یا کچھ اس سے لیٹ 5:45 تک اذان 5:45 تک ہو، تو آپ لوگ 6 بجے تک نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جماعت کا انتظار کریں اور پھر نماز پڑھیں فجر کی. لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 یا 2 اذانیں سن لی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر آپ کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے تو آپ 10-15 منٹ لیٹ کر کے نماز کو پڑھ لیں. فار ایگزامپل آپ 5:15 پہ نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ جو کوئی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ 1 مسجد 2 مسجد، آپ لوگ خود بھی اس چیز کو امیجن کر لیں کہ صبح کے ٹائم اگر کوئی اذان کے ٹائم پر اٹھتا ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ صبح کے ٹائم جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کافی ماشاءاللہ سے مسجد سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ آخری نماز کے بعد آپ پڑھیں اذان کے بعد نماز، تو انشاءاللہ آپ کا نماز ہو جائے گی. آپ کو جماعت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتیں کہیں کہ جماعت ہو جائے فجر کی تو اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. آپ جماعت سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کی ٹائمنگ اتنی ہوتی ہے کہ سورج اگر طلوع ہونے لگ گیا، اس کی پہلی کرن بھی اگر سورج کی نکل گئی ہے تو آپ کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ قضا نماز ہوگی، وہ آپ کی فجر کی نماز کا ٹائمنگ جو ہے اس میں نہیں آئے گی. دیکھیں، ایک یہ نمازیں ہیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، اور پورا سال جو ہیں یہ نمازیں ہیں صرف جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں، اور انہی کو ہم نے ان کے پراپر ٹائم پہ ادا کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی عبادت نہیں جو پورا سال چلتی ہو. آپ دیکھیں کہ اگر روزے ہیں یا پھر حج ہے، اس کے علاوہ کچھ عید کی نمازیں ہوتی ہیں، آپ کے جو بھی کوئی دن آ رہے ہیں پورے ایئر میں، آپ کے اسلامک ایونٹس کوئی بھی ہے تو اس کے لیے ایک ایگزیکٹ ٹائم ہے، اور وہ ہر 1 سال کے بعد آتا ہے. لیکن یہ نمازیں جو ہیں یہ اس طرح کی پرماننٹ عبادت ہے کہ ہمیں اس کو ڈیلی کرنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان ڈیلی اٹھتا ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے کہ فجر اس کی چھوٹ جائے، یعنی کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے پورے ٹائم پہ. لیکن اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے، اگر کسی بھی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں یا دیر تک سوتے رہے، آپ بزی تھے یا آپ کو پتہ نہیں چلا. دیکھیں، نیند کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیند اور موت ایک جیسی بات ہے. جیسے مرے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح جو سویا ہوا انسان ہوتا ہے وہ زندہ کے مقابلے میں بے ہوشی ہوتا ہے. سمجھیں، اس سے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں، لیکن اگر آپ کو شیطان سلا دیتا ہے، آپ ڈیلی اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو آپ لوگ آج کل تو اتنے الارم آ چکے ہیں، آپ الارم لگا کر سو جایا کریں، آپ کی کبھی نماز مس نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمیں اتنی کمپنسیشن دی گئی ہے اس نماز میں کہ اگر ہم کسی وجہ سے دیر تک سوتے رہیں اور ہم جب اٹھیں تو سورج جو ہے وہ اباؤٹ ٹو رائز ہو یا پھر طلوع ہو چکا ہو یا طلوع ہونے والا ہو یا طلوع ہو چکا ہو، تو آپ نے اگر اٹھے ہیں آپ لیٹ، تو آپ اسی ٹائم اٹھ کر کم سے کم 2 فرض ادا کر لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے. یا اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز فجر کی پڑھنا چاہتی ہوں لیکن یہ ہو رہا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس آدمی نے صبح طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس کے حصے کی نماز کو پا لیا. ٹھیک ہے. جس نے 1 رکعت بھی پڑھ لی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے. اسی طرح عصر کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کسی نے سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز ہو گئی ہے، قضا نماز نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح فجر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے سفر پر تھے اور صحابہ نے ان سے کہا کہ اب ہم پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ نماز میں سوتے رہ جاؤ گے، یعنی کہ ٹائم نماز کا کم رہ گیا ہے اور اگر ہم سو گئے تو ہم سوتے رہ جائیں گے، ہماری نماز چھوٹ جائے گی. تو اس پہ حضرت بلال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو جگا دوں گا، یعنی کہ سب لوگ سو جائیں، میں اذان دیتا ہوں تو جب میں اذان دوں گا تو میں آپ کو جگا دوں گا. مگر ہوا ایسا کہ جب وہ بیٹھے کسی پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر تو انہیں بھی نیند آ گئی، کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے تو سو گئے اور وہ بھی سو گئے اور انہوں نے کسی کو نہیں جگایا اور فجر کا ٹائم جا چکا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، جب وہ بیدار ہوئے تو سورج کا کچھ حصہ جو تھا وہ نکل چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو جگایا اور ان سے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا، تو پھر آپ نے ہمیں جگایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح جب تک چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے. یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ چاہے تمہیں نیند آ جاتی ہے اور جب اللہ چاہے تمہیں جگا دیتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ موت اور نیند کا آلموسٹ سیم کنیکشن ہے، اس میں بھی انسان اپنے ہوش و آواز میں نہیں رہتا. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ اب اذان دیں. اور پھر انہوں نے جب سورج طلوع ہو چکا تھا کچھ حصہ اس کا، تو انہوں نے اذان دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی. جب سورج بلند ہوا تو آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ سورج آسمان پر نکل چکا تھا، طلوع ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ نماز قضا نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی وجہ سے سوتے رہ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سوتے رہ جائیں کسی دن، لیکن اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. فرسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی دن سوتے رہ گئے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ جس ٹائم بھی اٹھیں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کی یہ روٹین ہو گئی ہے کہ آپ ڈیلی لیٹ اٹھتے ہیں اور پھر آپ اٹھ کر کہیں کہ میں لیٹ اٹھی ہوں، 9 بج گئے ہیں یا 10 بج گئے ہیں، یا پھر آپ تھوڑا سا نماز سے اتنا لیٹ اٹھے ہیں کہ سورج نکل چکا، تو آپ کہیں کہ میں تو ڈیلی اس ٹائم اٹھتی ہوں تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں نے آپ کو بخاری کی حدیث بتائی ہے کہ اگر کسی دن کسی ایشو کی وجہ سے آپ لیٹ ہو جائیں تو آپ اپنی نماز جس ٹائم بھی اٹھیں اسی ٹائم ادا کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ آپ اگر تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں یا آپ ڈیلی لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو قضا کے ساتھ ہی پڑھیں، اس میں آپ کے لیے کوئی بھی کمپنسیشن نہیں ہے. اتنی کمپنسیشن کافی ہے کہ آپ اگر کبھی لیٹ اٹھیں تو بعد میں نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. نفلی نمازیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے کہ ان کی ٹائمنگ کیا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ظہر. ٹھیک ہے. ظہر کے لیے صلاۃ اولیٰ کا اس کو نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی نماز، دن کی پہلی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد کی. اس نماز کے لیے جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت جب حضرت بلال رحمہ اللہ نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی نماز مت پڑھو، یعنی کہ ٹھنڈا کر. ٹھنڈا کر سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ انتظار کرو. انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں اور جب تھوڑا سا نارمل ہو جائے یعنی کہ دھوپ جانے لگے تب نماز ادا کریں. اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ گرمی کی تیزی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ہے، اس لیے جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی اذان 1 بجے ہو چکی ہے ظہر کی، گرمیوں کے لیے 1 بجے اگر اذان ہو چکی ہے تو آپ اس کی نماز 1:30 یا 2 بجے ادا کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی.
اس کی ٹائمنگ یہ ہوتی ہے سورج ڈھلنے سے پہلے کی ٹائمنگ، یعنی کہ دھوپ جو ہے وہ ابھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ دھوپ جانے والی ہو، لیکن آپ کی ٹائمنگ یہ ہوتی ہے. گرمیوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 یا 3:30 سے زیادہ ٹائمنگ کر کے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ 4:30 بجے عصر کی اذان سٹارٹ ہو جاتی ہے. سردیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ آپ 3 بجے کے بعد اپنی کمفرٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ 3 بجے سے پہلے آپ یہ مت دیکھیں کہ ہمارے نماز کا ٹائم 4 بجے تک اگر ہے تو میں اس کو لیٹ کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا، ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے بارے میں، یعنی انتظار کر کے آپ 1 گھنٹہ لیٹ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ نماز کو بہت لیٹ کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فجر کی نماز جو ہے اس کی 10-15 منٹ کے بعد، اذان کے فوراً 10-15 منٹ بعد جماعت ہو جاتی ہے، یعنی نماز ادا کی جا سکتی ہے. ظہر کی نماز کے لیے تھوڑی سی تاخیر کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح عصر کی نماز ہے تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی تیز ہوتا، یعنی کہ سورج بہت گہرا روشن ہوتا جب وہ عصر کی نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ مدینہ سے نماز پڑھ کر اپنے شہر میں جاتے تھے، یعنی کہ ان کا شہر جو تھا وہ مدینہ سے کنارے پر تھا، مدینہ سے کچھ باہر تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کنارے تک پہنچتے تھے اپنے مکان میں تو تب تک ابھی سورج روشن ہوتا تھا، مطلب کہ اتنا دن ابھی باقی ہوتا تھا. عصر کی نماز کی ٹائمنگ یہ ہے، یعنی کہ ابھی سورج نکلا ہوا ہو، دھوپ تھوڑی سی تیز ہو تو آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. عصر کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں سورج غروب ہو چکا ہے تو عصر کی نماز آپ کو قضا کر کے پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور عصر کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جس کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے اپنا گھر اور مال سب لٹا دیا، یعنی کہ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور یہ اتنی لمبی نماز بھی نہیں ہوتی جس کے لیے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کریں کہ ہم یہ پڑھ نہیں سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کہ ہم لوگ کیسے پڑھیں، تاخیر کر لیں یا سستی کی وجہ سے نماز اگر آپ نے چھوڑ دی ہے تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب بیت اللہ جو ہے اس کی جانب منہ کر کر ہم نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا مسلمانوں کو، تو اس دن سب سے پہلی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھی تھی. یعنی کہ مدینہ میں آپ کو یہ حکم ہوا کہ بیت اللہ کی جانب نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جو مدینہ منورہ میں پڑھائی تھی وہ نماز عصر تھی. اور اس عصر کی نماز کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ان ہوئی ہے کہ ہم لوگ نماز جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب منہ کر کے پڑھا کریں. یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ لوگ اس کو ادھر سے اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نماز مغرب کے بارے میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز مغرب جو ہے اس کے لیے صرف 7 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 7 منٹ سے زیادہ نماز مغرب کا ٹائم نہیں ہوتا، تو 7 منٹ کے اندر نماز ادا کر لیں. دیکھیں، میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ مغرب کی نماز جو ہے آپ اس کے لیے پراپر بیٹھ کر 2 سے 3 اذان سن لیں. وضو ہمیشہ اذان سے پہلے کریں. آپ مغرب کی نماز کے لیے 2 سے 3 اذانیں سن لیں، اذان کا جواب دیں، اذان کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا کر دیں بھلے اذان ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو ہم ستونوں کی طرف لپکتے تھے، یعنی کہ ہم اتنی تیزی میں اپنا گھر بار، اپنا کام، ہر چیز چھوڑ کر جو ہے وہ مغرب کی نماز کے لیے جاتے تھے. مغرب کی نماز میں تیزی کرو. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز میں تیزی کرو، یعنی کہ اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں آپ ہر چیز کو فوراً سے وائنڈ اپ کر کے فرسٹلی اپنی نماز ادا کریں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے. اسی طرح سورج ڈھلنے کے بعد کی جو پہلی نماز ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو پہلی نماز ہوتی ہے وہ مغرب کی نماز ہوتی ہے جو کہ ادا کرنی ہوتی ہے. اس کی ٹائمنگ سب سے زیادہ شارٹ ٹائمنگ مغرب کی نماز کی ہے. ٹھیک ہے، یہ 7 منٹ یا 8 منٹ اس چیز کے بارے میں تو مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ جلد ہی پڑھ لینی چاہیے کیونکہ اس کی ٹائمنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اگر آپ ساری نماز اذانیں سننے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ساری اذانیں ہو چکی ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہی رہ جاتی ہے کہ اگر آپ ادا کریں. اس لیے کوشش کریں کہ اگر پہلی 2-3 اذانیں ہو رہی ہیں آپ وضو پہلے کریں اور پھر اس اذان کو سن کے مغرب کی نماز ادا کر دیں. اس کے بعد جو ہماری 5ویں نماز ہے عشاء کی نماز. عشاء کی نماز جو ہے اس میں دیر کرنے کے بارے میں روایت آتی ہے، بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز میں تاخیر کرتے تھے. یہ وہ پہلی نماز ہے جو مسلمانوں پر فرض کی گئی، یعنی کہ مسلمانوں کی
امت پر فرض کی گئی. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان پر عشاء کی نماز فرض تھی، لیکن ان کی امت پر فرض نہیں تھی. تو یہ مسلم امت ہے جس پر عشاء کی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. نماز عشاء کو دیر کر کے پڑھا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ نماز عشاء کو دیر کر کے پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں دوسری امت پر فضیلت اس نماز کی وجہ سے دی گئی ہے، اور تم سے پہلے کئی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی. یعنی کہ تم سے پہلے کسی بھی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کسی امت نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن ان کے انبیاء جو تھے ان پر یہ نماز واجب تھی، فرض بھی نہیں تھی، واجب تھی. وہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی امت جو تھی وہ نماز عشاء نہیں پڑھا کرتی تھی. تو یہ مسلمانوں کو ان پر فضیلت اس نماز کی وجہ سے دی گئی ہے. تو عشاء کی اتنی فضیلت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز میں دیر کیا کرو، یعنی کہ تھوڑی تاخیر سے یہ نماز پڑھا کرو، اور اس کے بعد بات چیت مت کیا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بات چیت سے منع فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عشاء کی نماز میں دیر کرو اور اس کے بعد بات چیت مت کرو، اور عشاء کے بعد آپ سو جاتے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جاتے، اور جو وتر تھے وہ صبح اٹھ کر تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. وتر جو ہے وہ رات کو نہیں پڑھتے تھے، صبح اٹھ کے تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور عشاء کی نماز تاخیر سے، یہ ہمارے لیے ایک اس میں لاجک ہے، وہ یہ کہ ہم اگر عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیں تو کچھ لوگ، کیا میرے خیال سے تو آج کل سبھی لوگ اتنی جلدی سونے کے عادی نہیں ہیں. یعنی کہ سب لوگوں کے گھروں میں نارملی 10-11 بج جاتے ہیں سوتے سوتے، اور اگر ہم 8-9 بجے نماز ادا کر دیں گے تو 10-11 بجے تک ہم ظاہری سی بات ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور کچھ باتیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایسی بھی کر لیتے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہوتی، یا کچھ ایسی ان میں بات ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ہمیں پہلے اس چیز کی تاکید کر دی گئی ہے کہ آپ نماز عشاء کو دیر کر کے پڑھیں، اور نماز عشاء کا ٹائم 12 بجے، رات 12 بجے سے پہلے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. آپ اس ٹائم میں کسی ٹائم بھی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور آپ اگر وتر ساتھ ادا کرنا چاہیں تو ساتھ ادا کر دیں. اگر آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ تہجد میں اٹھ نہیں پائیں گے تو آپ کے وتر جو ہے وہ رہ جائیں گے، اور آپ تہجد میں اٹھ نہیں پائیں گے، ڈائریکٹ فجر میں آپ کی آنکھ کھلے گی. اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو آپ وتر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے اور آپ اپنے وتر جو ہیں وہ فجر کے بعد پڑھ لیں گے تو آپ جو ہے وہ فجر کے بعد ہی، یعنی کہ تہجد کے ساتھ وتر پڑھ لیں. تو یہ آپ کے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، ہمارے نبی ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ فرض نمازوں کے اوقات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں. اگر آپ کا اس میں کوئی کوشچن ہے تو مجھے ضرور ڈسکس کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.